الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ غسل کا طریقہ اور غسل کے واجبات ہم نے سارے پڑھ لیے۔ جس طرح وضو کا طریقہ ختم ہونے کے بعد ہم نے سارا اس کا خلاصہ پڑھا تھا، تو آج غسل اور اس کا بھی سارے کا سارا خلاصہ ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ اور جن جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں میں لکھ دی ہیں، ایک ایک کے پڑھتے ہیں۔ غسل جو جنابت ہے اس کا طریقہ عام معروف ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے جسم پر کسی بھی جگہ اگر نجاست لگی ہے اس نجاست کو پاک کرے گا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی سے دھو لے، صابن سے دھو لے، کسی بھی طرح کے صفائی حاصل کرنے والا جو ذریعہ ہے، کوئی بھی کیمیکل ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہینڈ واش وغیرہ جو بھی ہے، اس سے اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اس کے بعد ایسے وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ سر کا مسح بھی ہے، پاؤں کا دھونا بھی ہے اس میں۔ اگر اس ٹائم پاؤں نہیں دھوئے گا تو آخر میں روک لے، ورنہ پورا کا پورا وضو کر لے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گیلا کرے اور سر کے بالوں میں خلال کرے، اتنا خلال کرے کہ سر کی جو چمڑی ہے جہاں بال لگے یہ تری محسوس کرنے لگے۔ اس کے بعد 3 چلو سر پہ پانی ڈالیں، اس میں دائیں طرف کو پہلے رکھیں، پہلے دائیں طرف ڈالیں، 3 چلو ڈالنے ہیں، دائیں طرف پہلے ڈالنا ہے۔ اسی کے بعد اپنے پورے کے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے، اس میں بھی خیال رکھنا ہے دائیں طرف پہلے بہائیں، بائیں طرف پہلے بہائیں۔ ہر معاملات میں جو ہے یہ دایاں جو ہے اس کو پہلے رکھا جائے گا۔ یہ آپ کا غسل کیا ہو جائے گا، اس میں مکمل ہو جائے گا، پورے کے پورے جسم کے اوپر صفائی۔ اس دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور آخر میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور جو اس طرح پہلے آپ نے وضو کیا تھا اور اس وضو میں اگر آپ نے پاؤں نہیں دھوئے تو اب وضو سے فارغ ہونے کے بعد جگہ سے ہٹ کے پاؤں بھی دھو لیں گے، یہاں تک آپ کا غسل کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ یہ غسل واجب کب کب ہوتا ہے، یعنی کہ کب یہ غسل کرنا پڑتا ہے؟ احتلام ہو جائے۔ دوسری صورت جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اس صورت میں ان دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہے غسل کرنا۔ تیسری صورت بنتی ہے جمعہ کے دن کے غسل کی۔ جمعہ کا دن کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، الا کہ اس کا کوئی عذر ہو، اس کی کوئی پریشانی ہو، یا کوئی وہ اتنا مصروف ہے کہ وہ غسل کرنے کا اس کو ٹائم نہیں ملا اور نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے تو وہ فوری آ کے نماز جمعہ پڑھے، غسل نہ کرے، وضو کر لے۔ یعنی کہ اتنا مصروف تھا کہ اس کو غسل کرنے کا ٹائم نہیں ملا، جمعے کا وقت ہو گیا، اب وہ جا کے غسل کرنے کے لیے اپنا ٹائم ضائع نہ کرے بلکہ وضو کرے اور آ کے جمعہ کے خطبے میں شامل ہو تاکہ اس کو اجر مل جائے، جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ موجود ہے۔ لیکن عام حالات میں ہر بندے پہ غسل، جمعے کا جو غسل ہے وہ واجب ہے۔ اور اسی طرح جو شخص میت کو غسل دے گا اس کے اوپر بھی غسل واجب، اس پہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں واجب ہے، کچھ کہتے ہیں مستحب ہے۔ تو صحیح راجح بات یہ ہے کہ جس بندے نے غسل دیا ہے اچھی بات ہے کہ وہ کیا کر لے، خود بھی غسل کر لے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وضو پر اکتفا ہو جائے گا اس کا، اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص دارہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو اس کو بھی غسل کرنا پڑے گا، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ کا واقعہ سنایا تھا، اس میں ان کی والدہ نے غسل کیا، سیدنا عمر نے غسل کیا۔ جو بھی دارہ اسلام میں داخل ہوتا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یا پڑھنے سے پہلے وہ پہلے غسل کرتا، اس کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا۔ اس کے بعد خواتین کا ہے کہ جب خواتین کو حیض کی مدت پوری ہو جائے ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو نفاس کا خون ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے جتنے دن بعد بھی خون آنا بند ہو جائے، عموماً 40 دن کی لمٹ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے بھی خون آنا بند ہو سکتا ہے، تو جب خون آنا بند ہو جائے تو عورتوں کے اوپر غسل کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں عورتوں کے لیے ایک بات یہ ہے کہ حیض اور نفاس کے غسل میں عورتوں کو اپنے سر کے بال کھولنے پڑیں گے، وہ جو چٹیاں انہوں نے باندھی ہوتی ہیں اس کو ان کو کھولنا پڑے گا۔ لیکن جو احتلام کا غسل ہے اور جنابت کا جو غسل ہے عورتوں کے لیے، اس میں عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کے سارے بال کھولیں۔ ان غسل کے اندر، احتلام اور جنابت کے غسل میں عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کے سارے بال کھولے۔ حیض اور نفاس کے خون کے لیے اس غسل میں ضروری ہے کہ عورت اپنے سر کے سارے بالوں کو کھولے اور ان کو دھوئے۔
یہ جو 2 غسل ہیں ان میں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میرے سر کے گھنے بال ہیں، تو جب جنابت کا غسل ہوتا ہے کیا میں سارے بالوں کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ چلو بھر کر اپنے سر کو کے سارے بالوں کو کیا کر لیا کرو، اس کو گیلا کر لیا کرو، یعنی کہ اوپر سے اچھے طریقے سے دبا دے تاکہ اس کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے، سارے بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان 2 صورتوں میں کے اندر کیا ہوگا، بالوں کو بھی کھولنا پڑے گا۔ یہ غسل کے واجبات ہیں۔ اس کے بعد ہم تیمم کے مسائل پڑھیں گے۔ یہاں تک کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ سوال کر لے، اس کے بعد کل سے انشاءاللہ ہم تیمم کے مسائل پڑھیں گے۔ یا اگر کوئی بات کوئی بھائی کے ذہن میں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ چیز بھی بتا دیں۔ نفاس کا خون ہوتا ہے جی، تفصیل سے اس کا یہ ہے کہ جب عورت کی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو خون آتا ہے، جتنے دن خون آتا رہے گا، جب خون بند ہو جائے گا اس کے بعد عورت کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو وہ غسل کرے گی، چاہے وہ 10 دن بعد بند ہو جائے، 12 دن، 20، 30، 40 دن بعد، عموماً 40 دن کا ہوتا ہے، بعض کا پہلے بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح حیض کا بھی ہے، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک عورت تھی، اس کو حیض کے خون آتا تھا تو 1 دن میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اگلے دن وہ غسل کر لیتی تھی۔ یہ عرف میں ہوتا ہے، کسی کے اندر 7 دن ہیں، کسی میں 8 دن ہیں، کسی کے 3 دن ہیں، تو اپنے علاقے کے حساب سے جو ترتیب ہے، خون آنا بند ہو جائے پھر غسل کرے گی۔ کس چیز کے؟ ضروری نہیں ہے اس کو، پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔